آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری سورت سورۃ الانسان کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت اصل میں انسان کے سفر کی کہانی ہے، اس کی شروعات سے لے کر اس کے آخری انجام تک۔ تو چلیے اس روحانی سفر پر نکلتے ہیں۔ سورت شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ آیت ہمیں سیدھا ہماری حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ہماری عاجزانہ ابتدا کیا تھی اور ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، اس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہیں وہی ابتدائی آیات جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی الفاظ ہیں جو انسان کی تخلیق، اس کی آزمائش اور پھر اس کے اختیار یعنی اس کے چوائس کے سفر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری شروعات کتنی معمولی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا نطفتن امشاج سے۔ اس کا مطلب ہے ایک ملا جلا نطفہ، مکسڈ ڈراپ۔ اب یہ لفظ صرف ہماری معمولی شروعات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، نہیں، بلکہ یہ بھی صاف کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی شروعات کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے آزمائش، ٹیسٹ۔ تخلیق کے بعد انسان کو اکیلے نہیں چھوڑ دیا گیا، بالکل نہیں، اسے راستہ دکھایا گیا، اور اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ یہی وہ بنیادی چوائس ہے، وہ بنیادی انتخاب ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ یہی تو اصل آزمائش ہے۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شکر گزاری کا راستہ چنتے ہیں، جنہیں ابرار یعنی نیکوکار کہا گیا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو یہ ابرار، یہ نیکوکار آخر ہیں کون؟ دیکھیے، یہ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور سب سے اہم بات، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے، یہ انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور وہ بھی کیسے؟ بغیر کسی دنیاوی بدلے یا شکریہ کی امید کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ان اچھے کاموں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ یہ آیت اسے واضح کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہم اپنے رب سے اس دن کے خوف کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں جو بہت ہی ہیبت ناک اور سخت ہوگا۔ تو اصل نقطہ سمجھ میں آیا؟ ان کی نیکی کا سبب کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ آخرت میں جواب دہی کا وہ گہرا احساس ہے۔ اچھا، تو ہم نے نیکوکاروں کا راستہ تو دیکھ لیا، اب وقت ہے ان کے انعام پر ایک نظر ڈالنے کا۔ سورت ہمیں جنت کی ایک ایسی جھلک دکھاتی ہے جو انسان کے ہوش و حواس پر چھا جاتی ہے۔ ان کے ان اعمال کے بدلے میں اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا۔ یہی ہے ان کے صبر اور ان کی شکر گزاری کا آخری صلہ۔ اور ذرا اس جنت کی تفصیلات کو تصور تو کریں۔ لوگ آراستہ تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، وہاں نہ تو جھلسا دینے والی گرمی ہوگی اور نہ ہی ٹھٹھرا دینے والی سردی۔ پھلوں کے گچھے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، چاندی کے برتن اور شیشے جیسے شفاف پیالے گردش میں ہوں گے۔ انہیں زنجبیل یعنی ادرک ملا ہوا مشروب پلایا جائے گا جو وہاں کے ایک چشمے سلسبیل سے آئے گا۔ اور یہ ساری تفصیلات صرف انسانی سوچ کی پرواز نہیں ہے، نہیں، یہ قرآن کا براہ راست بیان ہے۔ یہی الفاظ اس انعام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں جو نیکوں کا منتظر ہے۔ جنت کی خوبصورتی اور شان و شوکت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سورت آگے بتاتی ہے کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے نوجوان خدمت کے لیے موجود ہوں گے، ایسے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو لگے جیسے بکھرے ہوئے موتیوں۔ سوچئے، یہ منظر جنت کی آبدی خوبصورتی اور پاکیزگی کو کتنے شاندار انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اب ہم اس بیان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں سورہ اپنے مرکزی پیغام کو سمیٹتی ہے، جو ہے الہی ہدایت اور انسانی اختیار کے درمیان کا تعلق۔ یہاں دیکھیں، دو راستوں کا بالکل صاف موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہیں شکر گزار لوگ، یہ نیکی کا راستہ چنتے ہیں اور جنت کا انعام پاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں ناشکرے، جو دکھائی گئی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ چوائس بالکل واضح ہے، اور اس کے نتائج ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور پھر سورت اس طاقتور آیت پر ختم ہوتی ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ تو آخر میں یہ سارا بیان کیا ہے؟ ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے، انجام واضح کر دیا گیا ہے، اور فیصلہ ہر فرد کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
یہی وہ گہرا پیغام ہے جو انسان کے اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔